ناظرین، فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتنہ دجال کہاں سے نکلے گا اور دجال کا خروج پہلے کہاں سے شروع ہوگا اور کن حالات میں ہوگا، اور دجال کس بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو پہچانا کیسے جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ کیسے خدائی کا دعوے دار ہوگا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا کرے گا اور معصوم لوگوں کو کس طرح گمراہی میں ڈالے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ تو یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو پیارے دوستو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی پہاڑیوں سے ہوگا۔ دجال سے پہلے دنیا کی حالت کیا ہوگی، اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی اور اس میں نفق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو جائیں گی تو ایمان والی ایک طرف اور منافقین کی جماعت ایک طرف، تب دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت اسما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا اور کہا کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے ایسے گزریں گے کہ آسمان 1 سال کی تہائی بارش روک لے گا اور زمین 1 تہائی کی پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسے گزرے گا کہ آسمان 2 سال کی بارش روک لے گا اور زمین 2 تہائی فصل کی بارش روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان مکمل طور پر بارش اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی۔ تو معزز ناظرین، حضرت انس بن مالک سے ہی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا جس نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا۔ بے شک وہ کانا ہے اور تمہارا رب کبھی کانا نہیں ہو سکتا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسے ہوگی پچکا ہوا انگور جیسے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، جبکہ حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت قرار جائے گی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو ایسے شعبدہ بازیاں کر کے دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگانے لگے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب اور جس کو چاہے گا بنجر بنا دے گا، اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات بھی اگائے گا اور اس کو اجاڑ بھی دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں گے جیسے کسی درخت کی شاخیں ہوں۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو صرف ایمان والے پہچان پائیں گے، اور یہ مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ اس کو فوراً ہی پہچان لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے
جو 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور ان کے والدین کے نام بھی۔ ان میں سے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس فرشتے کی بات سن کر کہے گا کہ بے شک تم سچے ہو۔ لیکن جب پہلا فرشتہ کہے گا تو صرف دوسرے کو سنائی دے گا، لیکن جب دوسرا فرشتہ کہے گا تو ساری دنیا سنے گی۔ تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ فرشتہ اس کذاب یعنی کہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے۔ تو پیارے دوستو، جب فتنہ دجال شروع ہوگا تو اس وقت بہت سارے لوگ اپنی دنیاوی آسائشوں میں اپنا ایمان بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دجال کی طاقت کو سچ مان لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا مسیح سمجھنے لگیں گے اور ان کے لیے دلائل ڈھونڈنے لگیں گے۔ اور یہ وہ دور ہے جس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ نکلے گا تو اس کے اپنے ہاتھوں میں پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ اللہ کے نزدیک آگ، اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ پانی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں مزید ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور ایران کے درمیانی راستے سے آئے گا اور دائیں بائیں فتنہ فساد پھیلاتا ہوا آئے گا۔ ارشاد نبی کریم ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا اور فتنہ فساد پھیلاتا رہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ہوا اور بادلوں کی طرح سفر کیا کرے گا۔ جو دجال کی بات مانے گا دجال اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے 2 ٹکڑے اتنی دور جا گریں گے کہ جتنا کہ تلوار کا ہدف ہوتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو پکارے گا تو وہ مقتول نوجوان اٹھ کر اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کی سانسوں سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت فوراً رک جائے گا، اور چلنے کا کہے گا تو چلنے لگے گا۔ پھر دجال وقت کو حکم دے گا تو وہ رک جائے گا اور 1 دن 7 دن جتنا ہوگا۔ پھر وہ لوگوں کو کہے گا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اسے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں چلا دو، تو وہ وقت کو اتنا تیزی سے چلائے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا۔ لیکن یہ سارا فتنہ فساد جو وہ پھیلائے گا بے شک وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ تو پیارے دوستو، دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا کر مکہ کی طرف چل پڑے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں ایک نگہبان فرشتے کو مقرر کر دے گا جو اس کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ پھر دجال ایک زوردار چیخ مارے گا تو مکہ میں رہنے والے سارے منافقین باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف بڑھے گا، لیکن وہ اس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے کو نگہبان فرما دیا ہوگا جس کو مدینہ کے اندر قدم نہیں رکھنے دے گا۔ اور پھر وہ پہلے کی طرح چیخ مارے گا تو مدینہ کے اندر جتنے بھی منافقین ہیں وہ سب باہر نکل کر دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
پھر دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب وہ لد کے مقام پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کو پاس کر سکیں گے، اور جو لوگ منافقین کی جماعت میں سے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ایسے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔